ارکان خمسہ، پلرز آف اسلام، کہ اسلام کی جو بنیادیں ہیں، کہ اسلام کی جو عمارت ہے، جن بنیادوں پر، جن ستونوں پر قائم ہے، یہ اللہ عز و جل کا منصب ہے کہ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں، اللہ عز و جل کا کوئی قریبی نہیں، اللہ عز و جل کا کوئی بھی ہمسایہ نہیں۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم حادث ہیں، ہم ہوئے پھر نہ بھی ہوئے۔ احباب ذی وقار، اللہ عز و جل کا کرم، اس کا فضل کہ اس نے ہمیں مسلمان بنائے، یہ اس رب کی رحمت، یہ اس کا فضل۔ ہم مسلمان جب اسلام کو اپنا حقیقی اور اپنا اخروی وسیلہ اختیار فرماتے ہیں، جب ہم اسلام کو اپنا مذہب جانتے اور مانتے ہیں، تو اسلام ہمیں کچھ چیزوں پر متنبہ فرماتا ہے اور ہمیں تاکید ہوتی ہے کہ ان چیزوں پر، ان بنیادوں پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم و ملزوم۔ دوسرے الفاظ میں اگر ہم دین اسلام کو کہا جائے کہ دین ارکان خمسہ پر مشتمل ہے، تو یہ کوئی دوسری بات نہیں ہوگی، یہ عین حقیقت ہوگی۔ ارکان خمسہ، پلرز آف اسلام، کہ اسلام کی جو بنیادیں ہیں، کہ اسلام کی جو عمارت ہے، جن بنیادوں پر، جن ستونوں پر قائم ہے، وہ 5 بنیادیں ہیں۔ احباب ذی وقار، سب سے پہلی بنیاد جس کو عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کہا جاتا ہے، اس کے بعد نماز، روزہ، حج، اور آخری رکن جو ہے جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی ابتدائی آج کی نشست میں ہم عقیدہ توحید اور رسالت پر گفتگو کریں۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں بین انداز سے بیان فرما دیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اے لوگو یاد رکھنا، تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا وحدہ لا شریک رب جو ہے وہ ایک ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایسا الہ ہے، ایسا معبود ہے، ایسا وہ حقیقی خالق ہے جو ایک ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اسی طرح عقیدہ توحید کو اگر ہم مزید وضاحت سے سمجھنے کی کوشش کریں تو احباب ذی وقار، وہ سورہ اخلاص جو ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کا دوسرا نام سورۃ التوحید بھی ہے۔ اللہ نے سورہ توحید میں بیان فرمایا، قل هو اللہ احد۔ اے حبیب، اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اور یہ ایک ایسا ہے کہ جس کا دوسرا کوئی نہیں۔ یہ وہ واحد و یکتا ہے کہ جس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ اللہ عز و جل کی وحدانیت ایسی وحدانیت ہے، یہ وہ ایک ہے کہ جس کا کوئی دوسرا نہیں، یہ وہ واحد ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، وہ اللہ وہ ایک ہے۔ اب یہ یاد رکھیے گا، اللہ کا نام اللہ ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام، اور یہ ایسا ذاتی نام ہے کہ جتنے بھی معبودان باطلہ کے پیروکار آئے، کسی نے بھی اپنے جھوٹے معبود کو اللہ نہیں کہا، معاذ، کسی نے بھی، یعنی وہ جھوٹے معبود انہوں نے بنائے ہوئے تھے، وہ اللہ عز و جل کا ہمسر شریک کرتے تھے معاذ اللہ، لیکن کسی کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ کسی نے اپنے جھوٹے خدا کا نام اللہ رکھا۔ اس نے خدا تو کہا، لیکن اللہ عز و جل یہ وہ واحد نام ہے جو اللہ کے ساتھ خاص، اور یہ اللہ کا ذاتی نام۔ اور اس کے علاوہ جو ہے، جو ہم 99 اسماء الحسنہ جو ہم اکثر قرآن پاک کی ابتدا میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام، یہ اللہ کے صفاتی نام ہے، یاد رکھیے گا۔ ذاتی نام صرف ایک ہے۔ تو اللہ عز و جل کی وحدانیت کیا ہے؟ وہ اللہ جو واحد و یکتا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ یاد رکھیے گا، عقیدہ توحید اس وقت تک آپ کا مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ اللہ کی ذات میں بھی اس کو واحد و یکتا نہ مانیں اور اس کی صفات میں بھی اس کو واحد و یکتا نہ مانیں۔
اللہ کی ذات کیا ہے کہ اللہ عز و جل ہمارا خالق و مالک ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ ایسا پروردگار ہے جس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ اللہ عز و جل کا منصب ہے کہ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں، اللہ عز و جل کا کوئی قریبی نہیں، اللہ عز و جل کا کوئی بھی ہمسایہ نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، یہ اس کا منصب ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ الصمد کے بعد لم یلد ولم یولد، اللہ نے نسب بیان فرما دیا کہ اللہ کا لوگو نسب یہ ہے، ہمارا نسب ہے نا، ہمارا پیچھے ایک شجرہ نسب ہے، ہم کس کی اولاد ہیں۔ پھر آگے اگر اللہ عز و جل ہمیں اولاد عطا فرماتا ہے تو وہ بھی ہمارا جو ہے وہ نسب چل رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا نسب یہ ہے، نہ میں کسی کی اولاد ہوں نہ میری کوئی اولاد ہے، یہ اللہ کا نسب ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور فرمایا میری ربوبیت میں، قانون قدرت میں، میری کائنات کے چلانے کے انتظام میں، فرمایا کوئی میرا ہمسر نہیں، کوئی میرا شریک نہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ عز و جل کے ساتھ کوئی اور بھی رب ہے جو کائنات کو چلا رہا، ہرگز نہیں۔ یاد رکھیے گا مشرکین جو تھے وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، اللہ عز و جل کو خدا مانتے تھے، لیکن اللہ کا شریک بھی مانتے تھے، معاذ اللہ۔ وہ کہتے اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے وہ خدا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے تھے اللہ نے اس کائنات کو بنا ڈالا، اس کے بعد معاذ اللہ اللہ کا کام جو ہے وہ معطل ہو گیا ہے، معاذ اللہ۔ اب وہ کہتے ہیں یہ اب جو کائنات کا نظام چلانے والے ہیں وہ ہمارے بت ہوتے ہیں، معاذ اللہ۔ جبکہ ہم جو ہے اللہ عز و جل کی ذات میں بھی اللہ کا شریک نہیں مانتے، نہ اس کی صفات میں، یعنی قانون قدرت کے چلانے میں، کائنات کا نظام چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں مانتے۔ اللہ کی ذات یعنی وہ کسی کی اولاد نہیں، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ وہ کسی کا رشتہ دار ہے۔ اسی طرح اللہ عز و جل ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یاد رکھیے گا اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہم ہمیشہ سے نہیں تھے لیکن ہم ہمیشہ رہیں گے، صحیح، لیکن ہم ہمیشہ سے نہیں ہیں۔ یہ روح جو ہے، روح جب ایک دفعہ ڈال دی جاتی ہے تو روح کو فنا نہیں آتی، یاد رکھیے گا۔ یہ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے ہمارا جسم فانی ہو، روح فانی نہیں ہے، روح جاری رہے گی، وہ ہمیشہ رہے گی۔ جنت میں جب جائیں گے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، فرمایا اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ہم ہمیشہ نہیں تھے لیکن اللہ ہمیشہ ہے۔ اللہ کو ہم جو مانتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں میرا رب جو ہے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور اسی طرح اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، یاد رکھیے گا یہ عقیدہ توحید، واجب الوجود، جس کے وجود کے لیے کوئی علت نہ ہو۔ ہمارا اور آپ کا جو وجود ہے اس کی کوئی علت ہے، اس کا کوئی سبب ہے۔ اللہ کا وجود کا سبب کوئی نہیں ہے کہ اللہ کیوں ہوا، اللہ عز و جل نے اس کائنات کو کیوں بنایا۔ اللہ نے ہمیں بنایا اپنی عبادت کے لیے، ہمارا وجود سبب ہے، پیچھے کوئی علت موجود ہے، اس کا سبب موجود ہے، لیکن اللہ عز و جل وہ واجب الوجود ہے کہ جس کا وجود ہر حال میں واقع ہے، ہر حال میں قائم و دائم رہے گا۔ وہ ایسا واجب الوجود ہے کہ جس کے وجود کی کوئی علت نہیں، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد عقیدہ توحید میں اللہ کی ذات و صفات میں اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ صفات اللہ کی کیا ہیں؟ میرا اللہ دیکھتا ہے، اللہ عز و جل سنتا بھی ہے، واللہ بصیر بما تعملون، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے۔ اب اللہ عز و جل کی صفات کیا ہیں؟ اللہ کی یہ صفات ہیں کہ وہ ایسا دیکھتا ہے جو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ عز و جل کی صفات کیا ہیں؟ وہ ہمیشہ سے ہے، یعنی قدیم ہے، اللہ قدیم ہے۔ ہم جو ہیں ہم قدیم نہیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم حادث ہیں، ہم ہوئے پھر نہ بھی ہوئے، پھر ہمارا پہلے کوئی وجود نہیں تھا، پھر وجود آ گیا، پھر اللہ اس وجود کو پھر ختم فرما دے گا۔ تو اس کو جو ہے وہ حادث کہتے ہیں، جو مرور زمانہ کے ساتھ جس کا نظام بدلتا رہے۔ اللہ حادث نہیں، اللہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور یاد رکھیے گا اسی طرح اللہ عز و جل وہ اس پر فنا واقع نہیں ہوگی، ہم پر جو ہے وہ فنا وہ ہمیشہ سے ہے اللہ اور ہمیشہ رہے گا، اس کو فنا نہیں آنی۔ ہم جو ہے وہ ہمیشہ سے نہیں تھے،
لیکن ہم ہمیشہ رہیں گے احباب ذی وقار، وہ اس طرح سمجھیے گا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم جو ہے حضور سرور دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو رسالت کا اقرار کرتے ہیں، رسالت کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے اس کائنات میں بھیجا۔ اب رسولوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ توحید جو تھی وہ ایک دعویٰ تھا۔ دلیل کیا تھی؟ دلیل رسالت ہے۔ احباب ذی وقار، توحید جو ہے اس بات کو سمجھیے گا، توحید ایک دعویٰ ہے۔ اللہ نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اللہ نے دعویٰ کیا۔ اب دلیل کیا ہے؟ دلیل جو ہے وہ رسالت ہے۔ وہ 1,24,000 کم و بیش اللہ نے جو انبیاء اور رسل بھیجے، وہ کیوں بھیجے؟ توحید ایک ہی ہے، وہ وحدانیت ایک ہی ہے، لیکن اس کی گواہی جو ہے، اس کی شہادت جو ہے، وہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل کے ذریعے واضح ہو رہی ہے۔ انبیاء اور رسل نے آ کر بتلایا، ہاں لوگو اللہ ایک ہے، ہم دلیل دیتے ہیں اللہ ایک ہے۔ انہوں نے آ کر اس کائنات میں اللہ کے بندے بن کر یہ سب کچھ بیان فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اسی نے اس کائنات کو بنایا۔ ہمارا اور آپ کا وجود جو ہے وہ اسی کا ماتحت ہے، اسی کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ احباب ذی وقار، اللہ عز و جل نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقیدہ رسالت کی طرف اگر آئیں تو عقیدہ رسالت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے فرستادہ ہیں۔ رسول اللہ کے بشر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ عز و جل کے ایسے بندے ہیں جو عبد مقدس ہیں، اور بندہ بھی ایسا ہے کہ اس بندے جیسا کوئی اور بندہ نہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا، یہ فرمایا اللہ نے، اے حبیب فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح تمہاری طرح بشر ہوتا ہوں۔ وہ کیا؟ اس لیے کہا کہ کہیں جو ہے یہ آپ کو خدا نہ سمجھ بیٹھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے معجزات کا وجود ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا جو ہے وہ پتھر کو اشارہ کرتے ہیں، وہ کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے۔ جانور جب حضور کی بارگاہ میں آتا ہے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، درخت چل کر آتا ہے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرضی کی، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کو سجدہ کریں۔ حضور نے فرمایا نہیں، سجدہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کو زیبا ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں ایک عبد مقدس ہوں، میں اس کا برگزیدہ بندہ تو ہوں، لیکن میں خدا نہیں ہوں۔ تو احباب ذی وقار، حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ کے جب معجزات دیکھے عیسائیوں نے کہ مادرزاد اندھا آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، اللہ اس کو بینا کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے کوڑی کا مریض آتا ہے، حضرت عیسیٰ دم کرتے ہیں، شفا پا جاتا ہے۔ مردے کو ٹھوکر مارتے ہیں، حضرت عیسیٰ تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ خدا ہوتے ہیں، معاذ اللہ۔ عیسائی جو ہے یہیں سے جو ہے وہ راندہ درگاہ ہو گئے، گمراہ ہو، انہوں نے کہا یہ خدا ہوتے ہیں، یہ خدا کا شریک ہوتے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ نے ہم مسلمانوں کو یہ عقیدہ عطا فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی توحید کا پرچار کرنے آئے۔ میرے آقا نے یہاں پر آ کر توحید کی وضاحت کی۔ وہ لوگ جو کفر و شرک میں مبتلا تھے، کافروں نے، مشرکوں نے، معاذ اللہ، جو اپنے مادو بنائے ہوئے تھے، شریک بنائے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتلایا، اے لوگو یہ تمہارے شریک نہیں، سورج کی تم پرستش کرتے ہو، سورج کو خدا مانتے ہو، یہ دیکھو سورج کس کے حکم پر چل رہا ہے، سورج کا خالق کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ جس کو جو ہے اللہ عز و جل طلوع بھی کرتا ہے، پھر اللہ غروب بھی فرماتا ہے۔ چاند کی پرستش کرتے ہو، حضور فرماتے ہیں یہ دیکھو مجھ محمد کا اشارہ ہوتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاند تمہارا خدا نہیں، یہ چاند تو تمہاری خدمت کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ احباب ذی وقار، اللہ نے فرمایا میں نے اس دنیا میں، اس زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا، اے انسان تیرے لیے پیدا کیا، لیکن تجھے کس لیے پیدا کیا؟ تجھے اپنے لیے پیدا کیا، اور ہر چیز کو تیرے لیے میں نے مسخر فرما دیا۔ احباب ذی وقار، عقیدہ رسالت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایسے نبی ہیں،
ایسے رسول ہیں کہ حضور کے بعد پھر کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ رسول اللہ نے فرما دیا، یاد رکھنا میرے اوپر رسالت اور نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا۔ فرمایا میرے اوپر وہ دروازہ بند ہو گیا۔ فرمایا نبوت کی ایک عمارت تھی، جس نے آ کر دیکھا بڑی خوبصورت تھی، دیدہ زیب تھی، ہر ایک نے اش اش کی اور کہا کمال ہو گیا۔ فرمایا کہ اس کی عمارت کی ایک جانب میں ایک اینٹ کی کمی واقع تھی، تو اس دیکھنے والے نے کہا کاش کہ یہ ایک اینٹ لگ جاتی نا، عمارت مکمل ہو جاتی۔ حضور فرماتے ہیں یاد رکھنا وہ عمارت نبوت کی عمارت ہے، اور وہ آخری اینٹ میں محمد بن کر آیا ہوں۔ اب جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب نبوت اور رسالت کا حساب جو ہے اللہ نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ چاہے کوئی قادیانی آئے، کوئی لعین آئے، مردود آئے، جتنے بھی کذاب دجال آئے، وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، ہمارے نبی سچے ہیں اور آخری نبی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو جاننا اور ماننا اور اس کا اقرار کرنا یہ ہم سب پر لازم و ملزوم ہے۔ آج عقیدہ رسالت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ آج قادیانی ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ہماری یونیورسٹیز میں آج وہ لوگ جو ہے مکمل طور پر اپنی تبلیغ کا پرچار کر رہے ہیں۔ انہوں نے قرآن بھی اپنا نکالا ہوا ہے، معاذ اللہ ہمارے سیدھے سادے مسلمان کو وہ زگ زیگ کرتے ہیں، اس کو پھسلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو مال و دولت کے ذریعے، اس کو شباب کے ذریعے اس کو پھسلایا جاتا ہے۔ یہیں گرد و پیش میں ہم نے بہت سے لوگوں کے بارے میں سنا، ان کے ماں باپ مسلمان تھے لیکن وہ اولادیں جو ہے معاذ اللہ قادیانی ہو گئے۔ احباب ذی وقار، آج ضرورت اس امر کی ہے، ہمیں اپنے بچوں کو عقیدہ رسالت، عقیدہ توحید بتانا چاہیے۔ عقیدہ توحید یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہی یکتا ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، ایسا وحدہ لا شریک کہ جس کا دوسرا کوئی ہمسر نہیں، ذات و صفات میں، کائنات کے چلانے میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں، ہر کسی کو اسی کی حاجت ہے، یاد رکھیے گا۔ اور اللہ عز و جل کی ذات وہ قدیم ہے، رسول اللہ آخری نبی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا گیا۔ آج لوگ ہیں وہ کہتے ہیں فلاں اسلام، فلاں دین جو ہے وہ بڑا اچھا ہے، لیکن ہم مسلمان الحمدللہ یہ یقین کامل رکھتے ہیں دین اسلام جیسا اور کوئی مذہب نہیں، اور یہ وہ دین اسلام ہے جو حضرت ابراہیم کا بھی مذہب تھا۔ میرے آقا نے فرمایا میرا مذہب ملت ابراہیمی جیسا ہے۔ حضرت ابراہیم جو ملت لے کر آئے تھے، جو مذہب لے کر آئے تھے، میں محمد اسی کا پیروکار، اسی کو آگے پھیلانے والا ہوں۔ اللہ ہمیں عقیدہ توحید و رسالت پر گامزن رکھے، اللہ اسی پر قائم و دائم رکھے۔ ہمیں جب موت کا وقت آئے تو اس وقت بھی اللہ یہی عقیدہ توحید و رسالت پر ہمیں ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے۔